مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام مقدس میں سے سیکھ سکیں۔ آج ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 25واں باب، اس کی پہلی آیت سے ہم یہ حوالہ پڑھیں گے 13ویں آیت تک، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے چلے جائیں گے۔ اور یہ 10 کنواریوں کی تمثیل ہے، اور اس میں خاص طور پر خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل میں ایک بات پر زور دیا ہے، اور وہ ہے تیاری، کہ جو کنواریاں تیار تھیں وہ شادی کے جشن میں شامل ہو گئیں، اور جو تیار نہیں تھیں وہ اس جشن میں شامل نہیں ہو سکیں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ بے وقوف کون ہے؟ متی کی انجیل میں لکھا ہوا خداوند نے کہا، جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف شخص کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ اور عقل مند کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ اور بے وقوف کا گھر تباہ ہو گیا، اور عقل مند کا گھر جو تھا وہ قائم رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کلام پر عمل کرنے والا تھا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، جو بے وقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ مکمل تیاری ہے۔ مشل جو ہے وہ تیل کے بغیر روشن نہیں ہو سکتی، اور جو بے وقوف ہیں انہوں نے مشلیں لے لی ہیں لیکن تیل نہیں لیا، تو وہ مشل جو ہے اس کو کیسے روشن کریں گے؟ عقل مند جو تھیں انہوں نے مشلیں بھی لے لی، اور ان کو پتا تھا مشلوں نے کیسے روشن ہونا ہے، تیل کے ذریعے روشن ہونا ہے۔ اور پھر لکھا ہے، اب دونوں کے حالات یکساں ہیں، لیکن ایک فرق ہے، ایک کے پاس تیل نہیں ہے اور ایک کے پاس تیل ہے۔ اور لکھا، جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ دلہا نے دیر لگائی، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند جو دیر کر رہے ہیں، اس کی دیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی جس نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی، اپنے دل کے تخت پر یسوع کو نہیں بٹھایا، جس نے توبہ نہیں کی، کیونکہ خداوند نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ جہنم میں جائے۔ خداوند موقع دیتا ہے، جیسے خداوند نے مجھے اور آپ جو سن رہے ہیں جنہوں نے توبہ کیا، آپ کو بھی موقع دیا گیا۔ آپ کو خدا موقع فراہم کرتا رہا تاکہ آپ بچ جائیں۔ کسی میٹنگ میں آپ نے توبہ کر لی، اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی، ہاللیلویہ۔ دیر اگر ہو رہی ہے تو دیر کی وجہ یہ ہے کہ گنہگار جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ اور لیکن آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، چاہے دیر ہے لیکن دلہا آ گیا، ہاللیلویہ، اور دلہا آئے گا، اور اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مشل ہے یہ میری اور آپ کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ مشل جو ہے، یہ ٹارچ جو ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کو پیش کرتا ہے۔
ابھی خدا نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، ٹائم دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو درست کر لیں، اپنی مشلوں کو درست کر لیں، خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کر لیں۔ اگر کہیں پہ کمزوری ہے اس کو نکال لیں، اگر کہیں پہ گناہ ہے تو اس سے چھٹکارا پا لیں یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے، اپنی زندگی کو درست کر لیں۔ خدا مجھے اور آپ کو موقع فراہم کرتا، ہم چرچ میں جاتے ہیں، کلام سنتے ہیں، خدا مجھے اور آپ کو موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ ہم درست کر لیں اپنے معاملات، اپنے تعلقات، اپنی زندگی کو، اپنے ریلیشن کو خدا کے ساتھ۔ جب میرے خدا کے ساتھ ریلیشن درست ہو جائیں گے تو پھر میرے گھرانے کے لوگوں کے ساتھ بھی میرے تعلقات درست ہو جائیں گے، میری زندگی درست ہو جائے گی۔ کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، میرے بزنس کی جگہ پہ، جہاں پر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی درست ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا۔ دیکھیں، دلہا آ گیا، اوپر لکھا، اور دلہا آ پہنچا۔ ایک دن ایسے ہی ہوگا، دلہا اچانک آئے گا۔ اور پھر لکھا، اور جو تیار تھیں، اس بات پہ زور دیا گیا ہے، جو تیار تھیں۔ دونوں کا جو ٹائٹل ہے، وہ دونوں جو ہے، 5 بے وقوف ہیں، 5 عقل مند ہیں، 10 کی 10 جو ہیں وہ کنواریاں ہیں۔ کچھ لوگ اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی ہم مسیحی ہیں، ہم کرسچن ہیں، لیکن اگر آپ کا تعلق مسیح کے ساتھ نہیں ہے تو آپ مسیحی نہیں ہیں۔ آپ کے مذہب کے خانے میں لکھا ہو سکتا ہے کہ آپ کرسچن ہیں، آپ مسیحی ہیں، لیکن مسیحی وہ ہوتا ہے جس نے مسیح کو قبول کیا ہوتا ہے، مسیح کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ مسیح ہوتا ہے۔ ٹائٹل رکھنا یا ٹائٹل کے تحت زندگی بسر کرنا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں کون اندر گیا ہے شادی کے جشن میں؟ جو تیار تھے، اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دنیا کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، فضل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے وہ خداوند کے ساتھ ابدی رفاقت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ اگر خداوند ہمیں یہ کہہ دے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، ہم اس کے نام سے کہلاتے رہے، میرا نام ڈیوڈ ہو سکتا ہے، میرا نام رچرڈ ہو سکتا ہے، میرا نام رحمت مسیح ہو سکتا ہے، فضل مسیح ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسیح کا نام لگانے سے آپ مسیحی نہیں بنتے۔ مسیح کو زندگی میں اتارنے سے آپ مسیحی بنتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ جو تیار تھیں، تو تیاری بہت ضروری ہے۔ خود بھی تیار ہونا ہے، تیار رہنا ہے، اور دوسروں کو بھی یسوع کی جلالی آمد کے لیے تیار کرنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔